الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ انشاءاللہ العزیز آج ہم سورہ النور کی آیات 39 اور 39 اور 40 کا مطالعہ کریں گے۔ اس میں کافروں کے لیے دو مثالیں بیان کی گئی ہیں، مومنوں کے مقابلے میں کافروں کی دو مثالیں بیان کی گئی ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیۃ یحسبہ الظمآن ماء۔ جن لوگوں نے کفر کیا ان کے اعمال کی مثال ایک ایسے سراب کی سی ہے جو ایک چٹیل میدان میں ہو، یعنی اور اس میدان میں یحسبہ الظمآن ماء، اور پیاسا اس کو پانی سمجھتا ہے۔ اب یہ مثال یہ بیان کی جا رہی ہے کہ صحرا میں ایک شخص سفر کر رہا ہے اور اس کو شدید پیاس لگی ہوئی ہے، اس کا پانی ختم ہو گیا ہے، تو پیاس میں جو ہے نا اس کی حالت خراب ہو رہی ہے، تو اس کو دور سے ایک نظر کا فریب اس کو پڑتا ہے کہ اس کو ایک ہوتا تو اصل میں ایک سراب ہے، سراب دھوکے کو کہتے ہیں، اس کو ایک سراب نظر آتا ہے، یعنی ریت چمکتی ہے اور ہوا چلتی ہے تو ایسے پتہ چلتا ہے جیسے پانی چمک رہا ہے، تو وہ تیزی سے آگے بڑھتا ہے اس کی طرف کہ اب پانی آ گیا ہے، بڑا خوش ہوتا ہے کہ اب جو ہے نا وہ میں کامیاب ہو جاؤں گا، میری جان بچ جائے گی، صحرا سے نکل جاؤں گا، زندگی مجھے مل جائے گی۔ تو وہ آگے جب بڑھتا ہے یہ سمجھتا ہے کہ یہ پانی ہے، تو اصل میں وہ چٹیل میدان ہوتا ہے۔ تو جب وہ آگے بڑھتا ہے تو کیا ہوتا ہے، حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا، جب وہ وہاں پہنچتا ہے تو جا کے دیکھتا ہے، جب قریب پہنچتا ہے تو کہتا ہے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، تو چٹیل میدان ہے، یہاں تو پانی کا نام و نشان تک نہیں ہے۔ وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ، اور پھر وہ اللہ کو وہاں پاتا ہے اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس کو پورا اس کا حساب چکتا کر دیتا ہے۔ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَاب، اللہ تعالیٰ حساب کرنے میں بہت جلد ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ یہ مثال دی گئی ہے کافروں کی کہ وہ دنیا میں بڑے بڑے اعمال کرتے ہیں، کوئی چیریٹی کے کام بھی کرتے ہیں، کہیں جو ہے نا دکھاوے کے لیے کہیں کوئی خرچ بھی کر دیا، کہیں اس طرح کے اور کوئی نیک کام کر دیے، تو وہ دکھاوے کے لیے کسی کو کوئی مکان بنا دیا، کسی کو کوئی جو ہے نا وہ کہیں پانی نکلوا دیا، کہیں کوئی اور کسی یتیم مسکین کو کوئی کھانا شانا کھلا دیا، تو اس طرح کے وہ کام کرتے ہیں، بڑے بڑے چیریٹی کے ادارے وہ بناتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم نیک اعمال کر رہے ہیں۔ تو یا پھر کوئی ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو رشوت اور حرام سے پیسے کما کے تو پھر وہ باقی پیسے جو ہے نا چیریٹی پہ لگا کے سمجھتے ہیں کہ یہ اس سے ہمارا وہ جو حرام کی کمائی ہے وہ حلال ہو جائے گی، کالا دھن سفید ہو جائے گا۔ تو یہ ان لوگوں کے اعمال کے مثال ہے کہ جیسے صحرا میں پیاسا ہے اور اس کو شدید پیاس لگی ہوئی ہے، اور جب پیاس لگی ہوتی ہے تو اس وقت سب سے بڑی ضرورت، جب جان نکل رہی ہوتی ہے تو سب سے بڑی ضرورت اس کی جو ہوتی ہے وہ پانی ہوتا ہے۔ تو اب وہ پانی کی تلاش میں آگے بڑھتا ہے اور اس کا دھوکہ ایسے ہوتا ہے کہ یہ پانی جو ہے نا وہ یہ دراصل ہے وہ جو سراب ہے، لیکن اصل میں وہ وہاں اس کو کچھ بھی نہیں ملتا۔ تو یہی یہ کافر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے اعمال ہیں، بڑے نیکی کے کام ہیں، تو یہ آخر ہم نے اتنی نیکیاں کی ہیں، اتنے صدقے خیرات کیے، اتنی ہم نے بڑی بڑی چیریٹیاں دی ہیں، تو یہ ہمارے کام آئیں گے۔ تو لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جب پہنچیں گے تو اللہ تعالیٰ ظاہر ہے کہ یہ زندگی بڑی مختصر ہے اور فوراً ہی اللہ تعالیٰ ان سے حساب لے گا۔ یہ سمجھتے ہیں کہ بڑی طویل زندگی ہے، لیکن زندگی لمبی نہیں ہے، بلکہ بہت ہی مختصر سا ایک مہلت جو دی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ بہت جلد پہنچنے والے ہیں۔ یہاں دنیا کی زندگی ان کو بڑی طویل لگتی ہے، 60 70 80 سال کی، کہ یہاں بڑی عیاشیاں کر رہے ہیں، بڑے مزے کر رہے ہیں اور انکار اور کفر کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ وقت بڑی جلدی سے گزرے گا اور اللہ تعالیٰ پورا حساب کتاب ان سے لے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو اندر کا نور دیا تھا، روشنی، اس کو انہوں نے استعمال نہیں کیا، اس کو انہوں نے دبا دیا، اپنے ضمیر کی آواز کا گلا گھونٹ دیا اور اپنے مفادات کی پٹی اپنی آنکھوں پہ بصیرت پہ باندھ دی، اور تعصبات کی وجہ سے انہوں نے اس اپنے اندر کے نور کو ختم کر دیا، تو ان کے اعمال ان کے کسی کام نہیں آئیں گے۔ اب اگلی آیت میں دوسری مثال دی جا رہی ہے، او کظلمات فی بحر لجی یغشاہ موج من فوقہ سحاب، یا پھر ان کی مثال ایسے ہے کہ جیسے سمندر میں گہرا اندھیرا چھایا ہوتا ہے اور موج کے اوپر موج چڑھی ہوتی ہے، یعنی اب یہ ہے کہ رات کا وقت ہے، اوپر
ایک تو یہ ہے کہ کوئی چاند نہیں ہے اور رات کے وقت یعنی بادل چھائے ہوئے ہیں آسمان پہ، اور پھر اس لیے آگے اگلی آیت میں فرمایا کہ فوق ہی سحاب، یعنی اس کے اوپر ایسا بادل ہے کہ جو آسمان سے کوئی روشنی، نہ تاروں کی روشنی نیچے آ سکتی ہے اور نہ ہی جو ہے نا وہ اس چاند کی روشنی آ سکتی ہے، یعنی وہ ایسے بادل چھائے ہوئے آسمان پہ، گہرے بادل ہیں، طوفانی ہوائیں چل رہی ہیں، اور اندھیرا اتنا زیادہ ہے کہ موج کے اوپر موج چڑھ رہی ہے، ایک طوفان بھی برپا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ ظلمات بعدها فوق بعد، اندھیروں کے اوپر اندھیرے ہیں، یعنی ایک تو رات کا اندھیرا ہے، اوپر سے جو ہے نا وہ بادل چھائے ہوئے ہیں، اس کی وجہ سے کچھ ذرا سی جو تارے اور چاند کی روشنی ممکن تھی وہ بھی نہیں آ رہی، اور یہ گویا کہ یعنی اندھیرے کے اوپر اندھیرا ہے، یعنی ایک طرف ان کے دل میں جو اللہ تعالیٰ نے نور ایمانی رکھا تھا، جو ان کو روح دی تھی، وہ ان کا ضمیر مردہ ہو گیا، ان کے گناہوں کی وجہ سے دل کو زنگ لگ گیا، اللہ کی نافرمانیاں کر کر کے اپنے مفادات اور اپنی جو ان کے تعصبات تھے کہ ہم باپ دادا کے دین کو نہیں چھوڑیں گے، یا حسد کی وجہ سے، تو جو ان کو دل کو زنگ لگا ہے، تو اندر کا نور تو ہو گیا سلب۔ اب جب باہر سے نور آیا تو چونکہ اللہ کی وحی جب ان کے اوپر تلاوت کی گئی، تو اب چونکہ اندر نور نہیں ہے، دل کا نور پہلے ہی سلب ہو چکا ہے، وہ ختم ہو چکا ہے، اور ان کے مفاد پرستی کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے، ہردرمی کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے، غرور کی وجہ سے، تو وہ یہ ہو گیا کہ اب باہر کا جو نور ہے وہ بھی اس سے ٹکرا کے تو واپس چلا گیا، چونکہ اندھیرا ہے۔ دیکھنے کے لیے آپ کو جو ہے نا وہ دو طرح کا وہ چاہیے، ایک ظاہر ہے کہ آنکھوں میں روشنی ہونی چاہیے، اور آنکھوں میں اگر روشنی ہو بھی تو اگر باہر سے لائٹ نہ آ رہی ہو تو پھر رات کے اندھیرے میں کچھ نظر نہیں آتا۔ ان کے ساتھ معاملہ یہ ہوا کہ ان کی آنکھوں کی روشنی بھی، وہ اندھے ہو گئے، آنکھیں بھی اندھی ہو گئی، اور باہر کی روشنی جو ہے نا وہ بھی بند ہو گئی۔ تو اب یہ ہے کہ اندھیرے کے اوپر اندھیرا چھایا ہوا ہے۔ اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا، اور یہ سمندر کے اندر اتنا یعنی اتنا اندھیرا ہے کہ اپنا ہاتھ بھی باہر نکالے تو وہ نظر نہیں آتا۔ فرمایا کہ وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نور، اور جس کو اللہ تعالیٰ کو نور اور روشنی نہ دے اس کے لیے اب کوئی روشنی نہیں ہے۔ یعنی یہ وہ کیفیت ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اور یہ سورۃ البقرہ میں اور بہت ساری اور جگہوں پہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی، اور ان کے کانوں پہ بھی، اور ان کی آنکھوں پہ پردہ پڑ گیا۔ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا نور سلب کر لیا۔ یعنی پہلے تو یہ ہے کہ انہوں نے جو اپنے روح کا اور اپنے قلب کا اور دل کا نور تھا، فطرت کا نور تھا، اس کو انہوں نے اپنے مفادات اور اپنے برے کرتوتوں اور برے اعمال کی وجہ سے بجھا دیا۔ تو جب اندر کا نور ہی بجھ گیا تو باہر سے جب وحی الہی آئی تو پھر اس نور سے انہیں کوئی ہدایت نہیں مل سکی۔ تو یہ دیکھیں کہ کتنی جامع مثال ہے، اللہ تعالیٰ نے جو اس کی وضاحت یہاں پہ کر دی ہے کہ یہ انسان خود پہلے اپنے نور کو اس سے فائدہ اٹھانا بند کرتا ہے۔ یعنی اس کی مثال بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے اگر آنکھوں پہ 1 سال کے لیے پٹی باندھ دی جائے تو پھر اس کے لیے دیکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ایسے ہی اپنے تعصبات، اپنے تکبر، اپنے خاندان، حسب نسب، یا اپنے جو برادری یا کنبے کا جو تعصب ہے کہ یہ ہمارا خاندان ہے، جیسے بنی اسرائیل کا تھا کہ ہمارے نسل سے باہر نبی کیوں آیا ہے، تو اس طرح کے جو تعصبات ہیں، اور یا ابو جہل کا تعصب یہ تھا کہ یہ خاندان بنو ہاشم سے کیوں نبی آگے، بنو مخزوم سے کیوں نہیں آئے، یا ابو لہب کا تعصب یہ تھا کہ وہ لالچ اور مفادات تھے اس کے، جو اس کی وجہ سے وہ پٹی اس کی آنکھوں پہ بند گئی تھی۔ تو یہ ہے، اور پھر یہ جو آیت ہے اس کے بارے میں، چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی سمندر میں سفر نہیں کیا، اور سمندری سفر کی اتنی زبردست مثال، جو سمندر میں جب طوفان آتا ہے تو یہ کیفیت ہوتی ہے، تو بالکل یہی کیفیت ہے۔ تو جن لوگوں نے بعد میں سمندری سفر کیے تو کئی ایسی مثالیں ہیں، غیر مسلموں نے اسلام قبول کر لیا، انہوں نے کہا کہ یہ سمندر میں جو طوفان آتا ہے اور وہاں جو اندھیرا ہوتا ہے اس کی اس سے بہتر مثال نہیں دی جا سکتی۔ تو یہ کیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سمندر میں کبھی نہیں گئے تو انہوں نے یہ مثال کیسے دے دی ہے؟ تو گویا کہ یہ اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی جامع مثال بیان کر دی ہے۔ اور یہ 2 مثالیں ہیں، یعنی کافروں کے اعمال کی اور ان کے
ان کے گمراہ ہونے کی جو وجہ ہے اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ زبردستی کسی کے کانوں پہ بور نہیں لگاتا، بلکہ وہ خود پہلے اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھتے ہیں، خود اپنے نور کو گناہ کر کے اپنے مفادات کی وجہ سے ضائع کرتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کا نور چھین لیتا ہے۔ تو یہ اندھیرے کے اوپر اندھیرا ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے کہا گیا ہے کہ سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، اے نبی آپ کے لیے برابر ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تو یہ سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے یہ مضمون بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے نور کی طرف ہدایت عطا کرے، اور ربنا اتمم لنا نورنا، اللہ تعالیٰ ہمارے نور کو تمام کرے، اور قیامت کے دن یہی نور ایمان کا اور اعمال صالح کا یسعیٰ نورہم بین ایدیہم و بایمانہم، سورہ حدید میں آیا ہے کہ ان کا یہ نور ان کے دائیں طرف اور ان کے آگے دوڑ رہا ہوگا، اور یہی نور قیامت کے اندھیروں میں ہماری رہنمائی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس نور کو مکمل کرے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔